أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. سدا یعنی دیوار، کہ آپ ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں. آج ہماری یہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج اور ان کے درمیان کھڑی ہونے والے سد سکندری، اس کے تعارف کے حوالے سے ہماری انشاءاللہ آخری نشست ہوگی. شمال کی طرف 4 قسم کی دیواروں کا وجود ہوا ہے تاریخ کے اندر، جن میں سے 2 دیواریں ابھی بھی باقی ہیں اور 2 دیواریں زمانے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی ہیں. تو شمال کی طرف جو علاقے ہیں، سب سے پہلے جو یاجوج اور ماجوج ہے، اس کا ایک چھوٹی سی بات میں ذکر کر دوں. جب ذوالقرنین نے سد سکندری کھڑی کی تھی تو یاجوج اور ماجوج یہ عرب کے کچھ 22 قبیلے تھے. میں نے شاید اس میں ذکر نہیں کیا. عرب کی 3 قسمیں، عرب العاربہ، عرب المستعربہ اور عرب البائدہ. بائدہ تو وہ جو کہ ختم ہو گئے، اور عرب العاربہ اور مستعربہ وہ جو کہ جنہوں نے عرب سے عربی سیکھی ہے، اور عرب العاربہ جو کہ اصلی عرب ہیں. یاجوج اور ماجوج یہ 22 قبیلے تھے اور یہ اصلی عرب تھے. تو یہ ان کے کچھ 22 قبیلے تھے. 22 قبیلوں میں سے 21 قبیلے سد سکندری کے پیچھے ہیں، اور ان میں سے ایک قبیلہ اس دنیا میں رہ گیا. چنانچہ علامہ قرطبی اور ایک اور مفسر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو کہ یہ تاتاری آئے تھے یہ اسی نسل میں سے تھے، جبکہ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین نے سختی سے رد کیا ہے کہ نہیں، یہ تاتاری یاجوج ماجوج کا ایک قبیلہ نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی اور ہوں گے، لیکن تاتاری برحال یاجوج اور ماجوج نہیں تھے. تو ان کا ایک قبیلہ اس طرف رہ گیا اور باقیہ 21 قبیلے سد سکندری کے پیچھے چلے گئے. اور اس کے حوالے سے وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، میں بات کر چکا ہوں کہ ابھی ہم ان کے وجود سے لا علم ہے. واللہ علم، اللہ رب العزت کو اس کا علم ہوگا کہ وہ کہاں ہے، سمندر کی تہہ میں ہے یا کس مقام پر، کس طرح وہ زندہ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن برحال ان کا وجود ہے. روایتوں میں آتا ہے، بہت سی روایتیں عجیب ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر ایک مچھلی پھینک دیتے ہیں جو کہ ان کے 100 بندوں کے لیے کافی ہوتی ہے. اور ایسے ہی اور بھی روایتیں ہیں جس سے اللہ رب العزت آسمان سے کچھ اژدہے بھیجتے ہیں جو ان کی خوراک ہے اور اسی کو کھا کے وہ زندہ رہتے ہیں. یہ بھی ذکر کیا تھا کیونکہ ہم بچپن سے عجیب باتیں سنتے آ رہے ہیں. تو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں تصور کیا جائے تو وہ کوئی خوفناک قسم کی بلائیں ہوں گی. تو بلائیں کچھ بھی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یافس ہے، اور یافس کی اولاد میں یاجوج اور ماجوج آئے ہیں. یہ عام انسانوں کی طرح ہی انسان ہے. اور جو روایات ان کے بارے میں مشہور ہیں وہ سب اسرائیلی روایات ہیں. مثلا یہ کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا قد صرف 2 بالشت ہے لیکن موٹے بہت زیادہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا قد کھجور کے درخت جتنا بہت لمبا ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ایک کان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو لٹا کے اس کے اوپر سو جاتے ہیں، اور دوسرا کان اس کے اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں اور اس طرح سو جاتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے جن کی شکل کتوں کی طرح کی ہے. تو یہ سب اسرائیلی روایت ہے جو کہ بالکل غلط ہے، اور کہانیوں والوں نے اس کو اپنے حق میں استعمال کر کے کہانیاں بنائی ہیں، پیسے بنائے ہیں. لیکن یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان ہے. پھر کہتے ہیں بحر طبریہ جو کہ جھیل ہے، اور آج بھی وہ جھیل موجود ہے. یہ جو کہ تقریباً 40 میل لمبی ہے، 45 فٹ اس کی گہرائی ہے اور 40 فٹ اس کی چوڑائی ہے. یہ طبریہ کی ایک جھیل ہے جو میٹھے پانی کی پورے علاقے میں ایک جھیل ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ساری کے ساری پی جائیں گے تو اس کا وجہ یہ نہیں کہ وہ کوئی خوفناک قسم کے لوگ ہوں گے کہ ان کے منہ میں پائپ لگے ہوں گے، سب کا سب پی جائیں گے بھینس کی طرح. مطلب یہ کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ پانی ان کے لیے پورا ہو جائے گا، سارا کا سارا پانی پی جائیں گے. تو یاجوج اور ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان ہے، یہ کوئی اوپری مخلوق نہیں ہے.
البتہ چونکہ ان کا نام ہم سے آشنا نہیں ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جن ون ہے، تو جن ون کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے 21 قبیلے سد سکندری کے پیچھے دفن ہیں، پیچھے چلے گئے ہیں، دفن نہیں یعنی ان کے پیچھے چلے گئے، اور ایک قبیلہ رہ گیا تھا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. اب وہ سد سکندری کون سی ہے؟ شمال کی طرف اگر دیکھا جائے تو علماء جغرافیہ جو کہ جغرافیہ کے ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شمال کی طرف جو دیوار ہے وہ ہے دیوار چین. تبت اور کاکیشیا، یہ جو ہمارے ہندوستان پاکستان اور یہ علاقہ ہے، اس سب کو کاکیشیا کہتے ہیں، جس کے اوپر اورنگزیب اور ان سب کی حکومت تھی. تو یہ سارا عرب کی ساری ریاست تو یہ کاکیشیا کہلاتا تھا پہلے. تو یہ کاکیشیا کے علاقے، تبت اور کاکیشیا کا علاقہ، ان لوگوں کو یاجوج اور ماجوج بڑے تنگ کرتے تھے، جو کہ ہمالیہ، تبت اور قراقرم کی پہاڑیوں سے نکل کے آ جاتے تھے اور ان کو تنگ کرتے تھے. تو وہاں اس وقت کے زمانے کے بادشاہوں نے ایک بہت بڑی دیوار قائم کی جو آج بھی موجود ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیوار چین ہے. لیکن علماء کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر، کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ یہ دیوار چین حضرت ذوالقرنین نے بنائی ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. لہذا دیوار چین کے بارے میں تو ہے کہ یہاں کے باسیوں اور منگولوں نے مل کے بنائی ہے. یہاں کے یاجوج اپنے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے یاجوج ماجوج سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. اگر یاجوج ماجوج آتے تھے تو ایک احتمالی راستہ ہے کہ یہاں سے آتے تھے، ورنہ یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار چین نہیں ہے. یہ ایک بات ہوئی. اور جو حضرات دیوار چین دیکھ چکے ہیں یا چائنا کی سیر کا مطالعہ کر چکے ہیں، ظاہری بات ہے وہ اس کے بارے میں بہت بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے، لیکن سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے. دوسری دیوار افغانستان کے پیچھے کچھ علاقہ روس کا ہے، اور روس کا علاقہ داغستان ہے. اور داغستان جیسے روس کی ریاست ہے ان میں سے ایک ریاست داغستان ہے. یہ داغستان کا ایک دریائے بحر قزوین کے کنارے ایک علاقہ ہے جس کو دربند کہتے ہیں. دربند، یہ دربند کا علاقہ ہے، خاص دربند کا علاقہ ہے. اس کو باب الابواب بھی کہتے ہیں. تو یہ وہ علاقہ ہے، یہاں پر آج بھی ایک ایسی موٹی دیوار کہ جس کی چوڑائی 40 فٹ ہے اور جس کی لمبائی 45 میل ہے، اور وہ دیوار اتنی مضبوط ہے کہ اس دیوار کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے بہت واقعات لکھے ہیں. اس لیے کہ درمیانی صدی میں جو سلطنت بنو امیہ اور سلطنت بنو عباسیہ، ان کی سلطنت چونکہ یہاں تک پہنچی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس دیوار کے بارے میں بڑی تحقیقات کی اور بڑے اس کے اسفار کیے. تو ان کو پتہ چلا کہ یہ دیوار عام دیوار نہیں ہے، بلکہ اس دیوار کے رخنوں کے اندر میں نے جس سے پہلے عرض کیا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے جیسے ہم آج کل دیواروں کے اندر وائرنگ کے پائپ ڈالتے ہیں، تو اس طرح کچھ رخنے بنائے ہوں گے اور اس کے اندر تانبا بھرا ہوا ہے، اور وہ لوہے کے پتھروں کی بنی ہوئی دیوار ہے. یعنی لوہے کے کچھ پتھر ہوتے ہیں، عام پتھر ہوتے ہیں، اور کچھ پتھر لوہے کے بنائے جاتے ہیں سکوٹی دیواروں کے اوپر لگانے کے لیے. آج کل تو تاریں لگتی ہیں تاکہ اس میں کرنٹ چھوڑا جا سکے، تو پہلے لوہے کے پتھرے لگتے تھے تاکہ اس میں کرنٹ، تاکہ اس کے اوپر دشمن اس کو گرم کر دیا جائے، دشمن اس کے اوپر چڑھ نہ سکے. تو لوہے کے پتھرے لگے ہوئے مختلف مقامات پر. اس پتھرے سمجھ لیے لوہے کے بڑے بڑے پھٹے جیسے ہوتے ہیں، تو ایسے پتھرے لگے ہوئے، اور اس کے درمیان کنکریٹ اور لوہا بھرا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے اندر تانبا پگھلا کے بھرا ہوا ہے کہ اس دیوار کی مضبوطی آپ خود سمجھ لیں کہ 40 فٹ اس کی چوڑائی اور 45 میل اس کی لمبائی ہے. یعنی اتنی چوڑی اور اتنی لمبی دیوار ہے. وہ یعنی پورے شہر دربند کے گرد وہ ایک دیوار ہے. اس کے بارے میں علماء کا یہ قول ہے کہ غالباً یہی سد سکندری ہے جو حضرت سکندر نے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے بنائی تھی، اور غالب امکان یہی ہے کہ یہی دیوار ہوگی. اب یہ دربند سے ایک دائیں یعنی مشرق اور ایک بائیں مغرب، دائیں طرف بھی ایک اور علاقہ ہے جو کہ بخارا اور ترمز. بخارا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا علاقہ ہے، اور ترمز یہ
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے. یہ بڑے مشہور علاقے ہیں. جو علماء جاتے ہیں، ہمارے چند بڑے اکابر علماء گئے، انہوں نے بتایا کہ بخارا میں ایسے قبرستان آباد ہے جس کے اندر تقریباً 4,500 قبریں ہیں، اور 4,500 کی 4,500 قبریں وہ قبرستان مخصوص ہے کہ جس شخص کا نام صرف محمد ہوگا اسی کو اس قبرستان میں دفن کیا جائے گا. چنانچہ آپ تاریخ میں اگر پڑھیں گے تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کا نام صرف محمد تھا، یعنی محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع، یعنی اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے کہ یہ پہلا محمد ہے، یہ دوسرا محمد ہے، یہ تیسرا محمد ہے، یہ چوتھا محمد ہے. یہ سمجھانے کے لیے پہلا، دوسرا، تیسرا، اپنے ساری اولاد 11 بچوں کے نام محمد رکھتے تھے. ایک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عالم تھا. تو ایسے بخارا اور ترمذ کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس کا نام بھی دربند ہے، اور اس علاقے میں بھی ایک ایسی ہی دیوار موجود ہے جو کہ اس زمانے میں موجود نہیں ہے. البتہ پہلے زمانوں کے اندر عباسی خلفاء کے زمانے تک وہ دیوار موجود تھی، لیکن اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دیوار بھی ایسی ہی بنی ہوئی تھی جیسے یہ والی دیوار بنی ہوئی ہے. اور چونکہ دربند کے نام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی صفات بھی اس دیوار والی تھی، تو اس وجہ سے اس دیوار کے اوپر بھی یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی دیوار سد سکندری ہے. اور پھر چوتھی دیوار اس کے مغرب میں چلے جائیں، یہ دربند کے مغرب میں چلے جائیں تو مغرب کے اندر ایک اور علاقہ ہے اسی کے قریب، جسے کوہقاف یا کوہ قاقاہ کہتے ہیں. ان کوہ قاقاہ کے درمیان ایک دیوار بنی ہوئی ہے، یعنی حتیٰ جیسے انتجعل بیننا و بینہم سدا، کہ دو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان ایسا کرو کہ ایک دریا بنا دو، ایک دیوار بنا دو. تو وہ ایسی دیوار ہے کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان بنی ہے، اور ایسی بنی ہے کہ پہاڑ نیچے رہ گیا اور دیوار اوپر گئی ہے. اور اس کی کیفیت بھی ایسی ہے، یعنی لگتا یہ کہ یہ پہاڑ ہے یا دیوار ہے، لیکن اس کی ساخت اور اس کی موٹائی بتاتی ہے کہ یہ واقعتاً دیوار ہے. کسی زمانے میں دیوار کے طور پر بنائی گئی تھی دشمن کے حملوں کو روکنے کے لیے. تو بہرحال یہ ایک طریقہ اور ذریعہ تھا جو کہ شمال کی طرف یہ 3 مقامات ہیں جن 3 مقامات پر دیواریں بنائی گئی ہیں. ان چاروں دیواروں میں سے جو 2 دیواریں میں نے پہلے بتائی، بخارا اور ترمذ کے درمیان کی دیوار جو کہ ابھی منہدم ہو چکی ہے، اور دوسری دیوار دربند، ان 2 کے بارے میں احتمال ہے کہ واقعی یہ سد سکندری تھی، اور یہی ٹوٹے گی قیامت کے قریب، اور پھر اس میں سے اسی نیچے سے یا اسی کے پیچھے سے یاجوج اور ماجوج آئیں گے. اور یہی امکان کے قریب ہے اس لیے کہ اسی کے راستے میں بحر طبریہ آتا ہے کہ جو کہ جھیل ہے جس کے بارے میں حدیث میں ذکر آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جب یہاں سے گزریں گے تو وہ سارا پانی پی جائیں گے. ان کے پچھلے قبیلے جب آئیں گے تو دیکھیں گے تو اندازے لگیں گے اچھا یہاں بھی شاید کوئی دریا تھا، اس وجہ سے یہاں پر کوئی کھڈا ہے، یعنی ایک جھیل ہے جو ابھی بھی موجود ہے. تو بہرحال یہ کچھ ذکر تھا یاجوج اور ماجوج کا، جو ان کا تعارفی معاملہ ہے وہ یہاں پر آیت نمبر 98 تک مکمل ہوا. اب اس کے بعد ان کے کچھ دوسرے حالات ہیں جو قرآن میں ذکر ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، تو انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.